باشد کنا شما درسته میں سٹوری لائن 360 سیگمنٹ مروچی کے میں سیگمنٹ آیا بعض اہمی ٹاپک ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ جے یو آئی سربراہ باندگی روچا جیسے کوئٹہ تروتاب کا پنچ روچا جیسے تروتاب بھی تھے اور تروتاب ایک اہمی گپیشی کہ ادا جو افت تاریخ جو رسی کوئٹہ شمولیتی ایک پروگرام ہے بھی اور شمولیتی پروگرام میں تو کا خاص کر کے سابق صوبائی وزیر نواب زادہ میر ظفر اللہ زہری، سابق صوبائی وزیر میر غلام دستگیر وادینی اور پیپلز پارٹی پشین چا پیسرے کے امیدوار جو بتا قومی اسمبلی علاقے معتبر و قبائلی شخصیت جو اس شمولیتی اختیار کرنا یہ ایک خاص ایک اہمی گپی کہ آخر دیکھیں کہ جو پیسرے کے سروزیر بلوچستان چیف آف سراوان ایم پی اے نواب محمد اسلم خان رئیسانی ہم شمولیت ضرور ہے جس سے گپ پہ گئی کہ یہ بھی جے یو آئی تو کا شمولیت جس سے اختیار کرتی میں گو بھائی واحدہ لائن اس طرح جوان کو تھا اصغر ترین ہے جو کہ ایم پی اے جے یو آئی ہے اور امائی چیر دستی درو جو پنچ روجہ تروتاب مولانا صاحب آئی جستی شی نگران کنتی اور آئی اے جستی چیر دستی درو چیز بیان جبکہ آج تاریخ ایک ورکرز کنونشن ہم ایسے جبکہ میں شمولیت یہ گپا کرنی گوڑا یہ بعد میں ورکرز کنونشن اس طرح ہم قائم۔ السلام علیکم ترین صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ترین صاحب یہ جو 7 دسمبر کو اگلے دن جو 5 روزہ ایک ہے دورہ مولانا صاحب کا اس کے حوالے سے بتائیے گا اور جو اہم شخصیات جے یو آئی میں شمولیت اختیار کریں گے اس حوالے سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے نیوز چینل کا وش چینل کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے اپنی رائے سے ہماری رائے پوچھی۔ دیکھیں جی 7 دسمبر کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کوئٹہ تشریف لا رہے ہیں اور 8 تاریخ کو ہمارے ورکر کنونشن ہیں جن میں بلوچستان کے مشہور سیاسی شخصیات ہیں وہ باقاعدہ جمعیت الاسلام میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 3-4 سال قبل جو جمعیت علماء اسلام کے قائد ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا جو بیانیہ تھا جو لوگ شروع میں مخالفین ان کے بیانیے پہ اعتراضات اٹھا رہے تھے آج الحمدللہ وہ بیانیہ تمام لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ بیانیہ تھا آج دن تک وہ بیانیہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں اور اس بیانیہ کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آج بلوچستان میں ایک بڑی سیاسی ہلچل آپ کو نظر آ رہی ہے اور بہت شخصیات جس میں نواب اسلم رئیسانی صاحب ہے، جس میں غلام دستگیر وادینی صاحب ہے، امان اللہ نوتیزئی صاحب ہے اور اس میں میر ظفر زیری صاحب ہیں، بشیر سے ہمارے آغا صاحب ہیں، بہت سے شخصیات ابھی اعلان کریں گے اس موقع پہ اور مزید بھی ہمارے ساتھ بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ بھی ہمارے اس قافلے میں ہمارا حصہ بنیں۔ جی ترین صاحب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قافلے میں جو ہے شمولیت اختیار کرنے اور بھی لوگ اب آنے والے ہیں، اسلم رئیسانی کے حوالے سے بتائیے گا کہ انہوں نے کون سے ویژن یا جے یو آئی کے ساتھ اتفاق ہے ان کا جو وہ شمولیت اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو 3.5 سال پچھلی گورنمنٹ کے خلاف جو ہماری جدوجہد رہی ہے جو ہمارا بیانیہ رہا ہے اور جو ہمارا موقف رہا ہے آج نواب اسلم رئیسانی صاحب ان کی تائید کر رہے ہیں اور اس پہ اتفاق کر رہے ہیں اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آج اس قافلے میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ جی ترین صاحب تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلم رئیسانی صاحب ایسے خبریں آ رہی ہیں ذرائع کے مطابق کہ جو جے یو آئی ہے وہ وزارت اس نے اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کا تحریک عدم اعتماد لانے کا ایک جو ہے پیچھے بیک ان دی سٹوری ایک کام چل رہا ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمولیتی پروگرام اس تحریک عدم اعتماد کے لیے ایک پہلا سٹیپ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، فی الحال ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ایسا کوئی پروپوزل ہوا ہے نہ ایسی کوئی بات ہوئی، فی الحال ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ محض افواہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی ترین صاحب ویسے ہم تو سورسز کے اس پہ چلتے ہیں تو سورسز کا تو یہ کہنا کہ 1 سال پہلے بھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں 1 سال پہلے بھی مولانا صاحب کوئٹہ آئے اور انہوں نے جو سراوان ہاؤس گئے ان سے ملاقات کی اور شمولیت کا اعلان بھی ہوا لیکن انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی، تو کیا اب ان کو ایسی کوئی آفر دی گئی ہے جو وہ بالکل اٹل انہوں نے خود بھی بیان دے دیا ہے صحافیوں کے سامنے کہ میں شمولیت اختیار کروں گا 7 دسمبر کو یعنی کل کے دن، تو کیا ان کو وزیر اعلیٰ
کوئٹہ یا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا آفر دی گئی ہے ان کو JUI کی جانب سے؟ دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جب ان کے رہائش گاہ پہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو ہم نے دعوت دی تھی. ان کو قائد نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ ٹائم ٹیبل طے ہو گیا تھا اور مولانا صاحب کا دورہ شیڈول بھی طے ہو گیا کہ وہ بلوچستان آئیں گے, باقاعدہ ان لوگوں سے ملیں گے اور شمولیت اختیار کریں گے. لیکن وفاق میں حکومت کی جو تبدیلی کا معاملہ شروع ہو گیا اور وہ مصروف ہو گئے ہیں تو اس لیے وہ بلوچستان کا دورہ ان دنوں میں نہیں کر سکے ہیں, جو کہ یہ کل پرسوں کریں گے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کوئٹہ آ نہیں سکے تو اس لیے شمولیتی پروگرام کینسل ہو گیا تھا, اسلم رئیسانی صاحب کا کینسل ہو گیا تھا. جی 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 آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں آئے اس لیے. ٹھیک ہے ترین صاحب, ایک سیکیورٹی الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کوئٹہ کے, خاص طور پہ کوئٹہ کے حوالے سے کہ کوئٹہ میں جو ہے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اور کالعدم تنظیموں کی جانب سے جو ہے ایک خاتون بمبار بھی تیار کی گئی. تو جو کل آپ لوگ کا جو پرسوں 8 دسمبر کو آپ لوگ کا جو ایک ایوب اسٹیڈیم میں ورکرز کنونشن ہونے جا رہا ہے, تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ذرا بتائیے, کیونکہ آپ ہی ساری چیزیں کی نگرانی آپ کے جو ہے انڈر ہو رہی ہیں, تو سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ پروگرام کس نوعیت کا ہوگا یا پروگرام اتنا بڑا پروگرام نہیں, کیونکہ جیسے ہم خبریں دیکھ رہے ہیں تو کہا یہی جا رہا ہے کہ پروگرام بہت بڑا جو ہے کنونشن ورکرز کنونشن کا ہوگا. دیکھیں جی سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی پولیس سے ہماری میٹنگ ہو چکی ہے, ہوم سیکرٹری صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے, DIG کوئٹہ صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی, اس میں کوئی بھی وہ مشکل سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. اور وقت کا مقابلہ کرنا چاہیے, حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے, وقت نہیں بندے کو بھاگنا چاہیے. حالات جیسے بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ نہیں تو ترین صاحب آپ لوگوں کو سیکیورٹی کے جو ہے آپ لوگوں کو اعتماد دیا گیا ہے, آپ لوگوں کے سیکیورٹی پراپر اس کو فراہم کیا جائے گا, کیونکہ خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ ایوب اسٹیڈیم میں بھی اس وقت جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے ایوب اسٹیڈیم میں جو ہے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر JUI کا جلسہ یا کنونشن نہ کیا جائے. دیکھیں یہ تو وہ اس جلسے سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, یہ میرے علم میں نہیں ہے, شاید آپ پہلی بار میں آپ سے سن رہا ہوں, احتجاج تو میں نے دیکھا نہیں ہے, نہ لوگوں نے کی. اگر ہے بھی اسی وقت ہو رہا ہے جی نہیں, اگر ہے بھی تو وہ بکلاہٹ کا شکار ہیں. اور یہ جو سیاسی جو کل 8 تاریخ کو جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی تو اس کو روکنے کے لیے یہ سازش ہو سکتا ہے چند عناصر کر رہے ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کامیاب ہوگا. انشاءاللہ 8 تاریخ کو جلسہ ہوگا, بھرپور جلسہ ہوگا اور تمام بلوچستان کے لوگ اس میں شرکت کریں گے. جی ترین صاحب, تو آپ لوگوں نے وزارتیں کیوں نہیں لی جب سامنے سے آپ لوگ کو وزارتوں کی آفر آئی؟ تو کیا وہ آپ لوگوں کے پورٹ فولیو کے حساب سے آپ لوگ کو وزارتیں نہیں دی جا رہی تھیں؟ اگر آپ لوگ کو آفر جو کی بھی گئی تھی تو کون سی وزارتیں آپ لوگ کو دینے کی آفر کی گئی تھی؟ دیکھیں جی بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کا یہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے ہر سیاسی حوالے سے, گورنمنٹ بنانے سے اور گورنمنٹ کو توڑنے میں. جی تو اپنے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ توڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ فی الحال میں نے آپ سے کہا نہیں. اچھا, اپنے جو بھی اگر گورنمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جمعیت علماء اسلام اگر بننا چاہتی ہے تو اپنے خط کاٹ کے حساب سے وہ حکومت میں شامل ہوگی. جی اس طریقے سے نہیں ہوگی کہ کل جو ہے نا وہ اس میں فرق آ جائے. تو ہم نے ڈیمانڈ رکھی تھی, شاید اس میں چیف منسٹر صاحب جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہے تھے, تو ہم نے انہیں آفر کی کہ ہم یہ وزارتیں دیں گے. کون سی وزارت آپ کو؟ جی ہمارے صوبائی امیر حضرت محمد واسف صاحب نے شکریہ کے ساتھ ان کی جو وزارتیں ہمیں آفر کی اور ہم نے واپس کر دی. شکریہ کے ساتھ یہ بھی آپ لیں, ہم اپوزیشن میں چاہیے. جی بہت بہت شکریہ ترین صاحب. اسکر ترین صاحب میں گما گپوتران کرنے ہوتا JUI راشونے اور جو ایسے MP ہم ہستے اور ایامی گوشگی کہ جو اسٹیڈیم میں خاص طور پر جو ورکرز کنونشن ہو گیا ایوب اسٹیڈیم آئی تو جو اگر دھرنا وغیرہ بہ گئی گوڑے دے میں جو ایسے میں مد مقابل جو پارٹیزاں آیا نیمگا چی بوکھلاہٹی اور یہ ہم گوشگی کہ فی الوقت جو تحریک عدم اعتماد گپ ہوا گیا یا تحریک عدم اعتماد گپ صرف سوشل میڈیا سرہی چلے گئے, یہ پہ میں فی الوقت چوشی کوئی ارادہ ہم نہیں سے. اور اسلم رئیسانی نے جو ایسی میں ویژنے گنا یہ اتفاق ہوتا گوستگی یہ بھی گوشت کہ گوستگی کے جو سال پہلے شمولیت اختیار کرنے کا بتا ہے, شمولیت اختیار نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کو اٹینیت کا اور یہ جو اس سے
شمولیتی پروگرام تو کا باہر نظر تھا نو اے بھی باندگی روچی اور اسلم رئی ثانی صاحب نو چاریں کہ مرچ ای بر جو کہ اعلان کنک بتا ای بر جستے شمولیت اختیار کنک بھی یا نہ بھی اے وحدہ ہمارا جسے سینئر تجزیہ کار انور ساجدی صاحب جسے ہمارا جوائن کو تھا آئیے کہ رجس کرنے کہ اسلم رئی ثانی صاحب جو شمولیتی پروگرام میں جو شمولیتی ارادہ ہے دوبارہ سے منقطع و نبی ان چکے پچھلے سال ہم بتا. السلام علیکم ساجدی صاحب. جی وعلیکم السلام. انور ساجد صاحب بعض منتوار شماواتی قیمتی وقت میں جاتے انور صاحب ابر ہمیں پیدا کا کہ اسلم رئی ثانی صاحب جیسے جے یو آئی یا شمولیت اختیار کا چونئی کیا گوستگی سال پیما دوبارہ سے جیسے وتی گپا چی پشتا بیٹھ کے اول تو 24 گھنٹہ باقی ہے لیکن ماں جانے کہ اسلم رئی ثانی صاحب ہی کچھ بھی وت کام ہاں یہ شما راستہ کچھ ہے بلے منی کلا نو یہ ہوا راستے یہ فائنل ہے جی اور نو مولانا صاحب اور جی یو آئی جگہ مدن لیڈر کوئٹہ سربوگا ہے جی اور منی خیال یہ نہیں کہ نو نواب صاحب پشتا برو تو یہ یعنی بظاہر یہ گپ نو یقینی ہے کہ باندھا تے روچا جے یو آئی تھا شامل ہے بھی. جی جی ساجدی صاحب انچو مزانی کے نواب صاحب سختگیر رویہ داری اور آئی موقف داری گڑا آئی جے یو آئی گنا چلی اور نیشنل سوچ یا یہ ہم ہستی شما سمجھی کیا جے یو آئی گنا چلت کا اگر آئی یہ وحدہ جیسے زورتا ایک سٹیپی کے ماں فائنلی جے یو آئی رہو گوڑا کچھ تو آئی آفر کنیک بوتا نا چونکہ ماں بھی انچی خبر اشکنگے کہ جے یو آئی وزارت بھی ہمیشہ نظر تو ٹھیک ہے بیک ان دی ہینڈ تحریک عدم اعتماد تیاری کرنے گئی. بھائی خبر یہ ہے کہ ظاہر کہ نواب صاحب جی بعض سوچ بیچارہ چرند یہ فیصلہ کرتا بالکل اور آئی بیک گراؤنڈ ہستے مطلب یکی آزادانہ سیاست یا ہما بلوچستان قوم پرستی سیاست بوتا تو گڑا یک شعوری فیصلے مطابق آئی آ چیزانا یلا تھا اور یک مذہبی جماعت تا شامل بھی گئے جی تو یقیناً کہ سے آئی بات غور و فکر کرتا باقی ایشے کے نو اگر جمعیت آرا بلوچستان تھا حکومت لوٹی جی یعنی نو یا دے میں الیکشن تو یہ گوشت کنا کہ بھئی وہ یک مضبوط یک امیدوار ہستے چیف منسٹر شپ واسطہ جی جو کہ آپ نواب رحسانی ہیں جی باقی ایشے کے عدم اعتماد ہے تو انچو شما اس کو تا فی الحال پولیٹیکل ریومر جی ٹھیک ہے نا ہاں جی ساجد صاحب اگر انو تحریک عدم اعتماد اگر آرگ بھی شما سمجھی کوئی بھی پارٹی اس سے فائدے مند بیتی ہے جیسے جے یو آئی واسطہ بری کھلا نو تو بس نو لاتے روچا رن پتا دیما جنوری نو کے سال شروع بھی ہوا تو الیکشن سے سال ہے جی جی اور منی یہ خیال نہیں کہ جمعیت آ رہا ہے ایشی یعنی حکومت جوڑ کرنے کا کوئی فائدے کے رسی سیاسی جی ٹھیک ہے نا جی ہاں ساجد صاحب شما چیز سمجھے کہ جے یو آئی چیا جیسی وزارت نظر تا وزارت چیا انہیں ریفیوز کو تا گوڑا بچار یہ تو آبرا وطا تھا نا جی لیکن آوانی ساری ریزرویشن بوتگا وزیر اعلی بارا ہوا جی بلا ہما وتی میجارٹی جوڑ کر نہ کرتا جی اور ہما وعدہ کہ اختر مینگل شتا حکومت گڑا مطلب یہ عمل یک رکاوٹ بوتا جے یو آئی دیما تو وتی پلان امپلیمنٹ نہ کرتا ٹھیک ہے نا جی ہاں ساجدی صاحب میں چاہ رہے کہ بی این پی جیسے بی این پی ڈائریکٹلی تو اپوزیشن ہے لیکن میں انڈائریکٹلی چاہ رہی گورنمنٹ ہے تو کا بھی ہستے گوڑا شما سمجھے کہ جو توڑ جوڑ اگر بیتی شی تو کا بی این پی اچھی کردار بھی اول تو مجھے کہا بی این پی یہ حکومت یلا نہ تھا وتی آرتے گینے نا قدو سے حکومت جی جی ہاں اس حکومت ہوا تھا جوڑ کرانا تھا جی اور اگر عائشہ پپروشی تو آ رہا یعنی بعض طریقان سے نقصان ہے بھی ٹھیک ہے نا اور منی کالا ساجد صاحب سیاسی نقصان ہے جی سیاسی نقصان بھی ہاں سیاسی نقصان بھی دیکھا ہم بعض نقصان ہے ٹھیک ہے جی نا جی
جی. اور جو نوکے حکومت اگر کہتے جو گوڑا بی این پی آمارات نہ رسنتی گوڑا جو انو قدو سے جیسے حکومت تو کا رس گیا یا اگر نو کی حکومتیں بیت تو آرام یہ ووٹانی ضرورت کبھی آئی جی آؤ تو ہر چیز آرہ رس گئے آ رسی جی لہذا تو آرہ نقصان ابھی. جی جی ساجد صاحب نقصان وہ بی این پی کدی بھی نہ آورتی چاہے حکومت ابھی بھی یا مرات بزوری مزوری دی وزارت بزوری مزوری بعض منت وار ساجد صاحب ہمارا وقت داد تجزیہ کار تھی گپا کرنے گا بتاؤ کہ بی این پی جیسے سیاسی نقصان اچھے بچے کے آترا جیسے قدوس بسن جو آرتا سیاسی نقصان بھی بیان یا عیدگی نقصان بھی بیان تھے ادھر میں کوشش کرنی کہ متی رپورٹر بلال فیروز لائن سر بزوری کہ ہمارا اسٹیڈیم میں بابتا اپڈیٹ بکن تھی کہ انچو ہمارا حال پیدا کہ ایوب اسٹیڈیم زہر شانی کنک ہو گئی اگر ماں ترین صاحب اصغر ترین صاحب گپا بسمجی گوڑا آوا میں گوشی کہ میں سیاسی مخالف ہاں جو اب اوکلاہٹ شکار ہیں کہ باندگی پوشی کی روچے کہ یعنی کہ 8 دسمبر جو ورکر کنونشن بھی آئیے صوبمندی جیسے حراب کرنے کے واسطہ ای پی میں اتکنڈا استعمال کرنے گے کہ زہر شانی کنک ہو گئی نما کوشش کریں کہ میں بلال فیروز لائن سر جو کہ ای واحدہ اسٹیڈیم واسطہ کوریج واسطہ مودہ موجود ہے آئیے چیز جس کریں کہ آخر جیسے پروٹیسٹ کنوک کے ہیں. جی بلال ذرا بتائیے گا کہ جو ایوب اسٹیڈیم میں پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے اور کس حوالے سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل یہاں کل جو ہے ایوب اسٹیڈیم میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں نواب اسلم رسانی صاحب. اس کے لیے جو ہے ایک بڑا پروگرام منعقد کیا گیا ہے یہاں فٹ بال گراؤنڈ میں اور جس میں جو ہے کثیر تعداد میں لوگ شرکت کریں گے. اسی وجہ سے جو ہے یہاں کی جو حدہ اسپورٹ سیکشن کمیٹی ہے ان کے ممبرز نے جو ہے یہاں پر احتجاجی دھرنا دے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہمارا فٹ بال گراؤنڈ ہے یہ ہماری کھیل کے لیے بنایا گیا تھا اور یہاں کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہے ہمارا اسپیشل جو ہے ٹریکس بچھائے گئے ہیں اور اسپیشل اکوپمنٹس جو ہے یہاں انسٹال کی گئی ہیں. لیکن پچھلی دفعہ بھی ایک اجلاس میں جو ہے یہاں کے لوگوں نے اس کو کافی نقصان پہنچایا تھا اور اس کے بعد کوئی مرمت نہیں کی گئی. اسی طرح کل دوبارہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور ہمیں یہ خدشہ درپیش ہے کہ اس احتجاج میں اس جلسے میں بھی جو ہے ہمارے گراؤنڈ کی حالت کافی دربدر کر دیا جائے گا اور پھر اس کو ہمارے پاس کھیلنے کے لیے پہلی جگہ نہیں ہے اور یہ جگہ بھی ہمارے ہاتھ چلی جائے گی. تو بلال ان کو اسٹیڈیم میں جو ہے کنونشن کرنے کی اجازت کس نے دی ہے یا انہوں نے خود ہی رینڈملی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم یہی کریں لازم اجازت لی ہوگی؟ جی یہاں پر جو کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے یہاں کی ایوب اسٹیڈیم کی جو مینجمنٹ ہے اس میں جو ہے شامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ اپنے سیاسی جلسوں کی اجازت دے دیتے ہیں جو یہاں کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں تو انہی نے جو ہے ان کو اجازت دی ہے. لیکن جو کھلاڑی ہیں یہاں کے ان کی طرف سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے کہ ہم مینجمنٹ کے اس فیصلے کو جو ہے نہیں مانتے. جی بلال ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اصغر ترین صاحب نے کہا کہ بہت بڑا ورکر کنونشن ہونے والا ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. تو عموماً ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں اور اس جگہ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ کوئٹہ کی صورتحال اس وقت بہت خراب ہے اور وہاں پہ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیڈیم کے ارد گرد آپ اس وقت اسٹیڈیم کے پاس موجود ہیں اسٹیڈیم میں تو ایسی کوئی تیاری کی جا رہی ہے؟ جی نہیں دیکھنے میں تو ایسی کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. نہ ہی کنٹینرز لگائے گئے ہیں نہ ہی کوئی سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں بلکہ جو ہے یہاں پر بڑے بڑے بینر صرف آویزاں کر دیے گئے ہیں ایوب اسٹیڈیم کی ساری دیواروں پر اور اس کے علاوہ جو ہے روڈ پورے کوئٹہ میں جو ہے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں پر جو ہے یہ JUIF یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے اس کے کارکنان جو ہے کیمپ میں بیٹھ کر جو ہے ان کل کی تیاری میں مصروف ہیں یا بیٹھ کر محفل لگا رہے ہیں لیکن سیکیورٹی کے کوئی انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے. بہت بہت شکریہ بلال فیروز کوئٹہ رپورٹر جیسے ہمارا اپڈیٹ کرنے گا ہوتا کہ واحدہ کے انچی مزنی پیمانے پروگرام ہو گئے جو آبر کرنے گا ہوتا ہے اصغر ترین صاحب کہ ہفتے دسمبر پنچ روچہ تروتابہ جیسے مولانا صاحب کوئٹہ سر بیتی انچو مزانی کوئٹہ صورتحال بابتا ایک الرٹ ہم شنگ کرنے ہوتا کہ سیکیورٹی ادارہ درو الرٹ چیک ایک زالبول بمباری جیسے کلدم تنظیمان نیمگچی تیار کرنے ہوتا نو اے سببہ کہ نو ایک اچکی مزنی پروگرام کنک بھی سیکیورٹی اچھے انتظامات ضرورت ہوئے گئے چونکہ ہمارے رپورٹر اپڈیٹ تھا کہ فی الوقت کا چوشے کوئی جیسے انتظامات ضرورت نبوت تگا.
बास बास मिन्नतवार हम द एंड करने वती स्टोरी लाइन सेगमेंट पद हालांगो वातिर काइन